السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک میں۔ اس وقت موجود ہیں سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، رسول بخش صاحب اور رشید صاحب۔ سب ناظرین، وقت بدلا، کیلنڈر پر سال بھی بدلا۔ کل کی حکومت اپوزیشن اور کل کی اپوزیشن اب حکومت میں بدلنے جا رہی ہے، لیکن نہ بدلا تو سیاسی ڈگر نہیں بدلی۔ ابھی تو نئی حکومت بننے کے مراحل میں ہے، لیکن پی ٹی آئی نے سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا اور آج بانی پی ٹی آئی کی کال پر ملک بھر میں احتجاجی تحریک کی کال دی گئی تھی اور مختلف شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان باہر بھی نکلے اور انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ اب پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اور باہر جد و جہد جاری رکھیں گے۔ دوسرا آپشن ہے قانون کا سہارا لیا جائے گا، ہماری اپیلیں گئی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ دونوں آپشن کارگر نہیں ہوتے تو پھر تیسرا آپشن ہم استعمال کریں گے، یعنی پورے ملک میں موجود اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت ملک احتجاجی سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے، اور کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ ملک بھر میں اپنی احتجاجی تحریک کو متحرک کر سکے اور نتیجہ خیز بنا سکے؟ سلمان صاحب، ایک تو انتخابات کے فوراً بعد احتجاجی سیاست کا جواز بنتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پازیٹیو بات یہ ہے کہ تحریک انصاف تمام تر تحفظات کے باوجود سسٹم کا حصہ بنی ہے۔ وہ سارے انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہے، وہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز، چیف منسٹرز، یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ جب آپ بانی تحریک انصاف کی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں نا، تو ان کی سیاسی طاقت، سیاسی یا پارلیمانی طاقت پہ وہ اکتفا نہیں کرتے رہے، وہ احتجاجی اور مزاحمتی سیاست ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ 2018 میں بھی جب بس اقتدار آئے تو وہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے بھی انہوں نے خود کو پرائم منسٹر نہیں سمجھا۔ انہوں نے وہ روش جاری رکھی، اور کوئی دن ایسا نہیں تھا آتا کہ جس میں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرتے نظر نہ آتے ہوں، اور وہ مس بھی کرتے رہتے کنٹینر کی سیاست۔ جی بالکل مس کرتے۔ اب بھی جو صورتحال ہے، دیکھیں اس وقت تحریک انصاف بڑے احتجاج کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آج ہی دیکھ لیں کہ آج کوئی قابل ذکر، مطلب وہ پارٹی جو ہزاروں کے یا لاکھوں کے احتجاجی مظاہرے کرتی تھی، وہ درجنوں پہ آ گئی ہے۔ اسلام آباد، میں نے سارا پتہ کیا اپنے بیورو چیفز کے ذریعے، اچھا جو مظاہرہ کہا جا سکتا ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوا، پریس کلب کے باہر، کہ جب پریس کلبوں کے باہر پولیٹیکل پارٹیز آ جائیں نا، تو اس کا بڑا ایک خاص میسج ہوتا ہے کہ وہ ایک تحفظ یہ چاہتے ہیں کہ جی پریس کلب وہاں پر موجود ہوگا، جرنلسٹ موجود ہوں گے۔ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور اس پوزیشن میں کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں، یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا، اس وقت تک ان کی احتجاجی سیاست آپ دیکھ لیں کہ کس ڈگر پہ تھی۔ اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے، اور اب وہ مذہبی لیکن وہ جماعتوں کہتے کی ہیں طرف، ہم نے بہت سیکھا ہے ماضی سے، اب ہم پرامن احتجاج بہت اچھی بات ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز اگر سیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیکھ رہے ہیں، اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں گے، وہ پاکستان کی بڑی اکثریتی پارٹی ہے، وہ سیاسی طرز عمل اختیار کریں۔ میں نے تو آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے پاس تو بڑا موقع تھا کہ وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کے کہتے کہ بھی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں پیپلز پارٹی سے، شاید یہ سناریو نہ ہوتا۔ اس وقت جو صورتحال ہے نا، دیکھیں گورنمنٹ کو کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے احتجاج کو 9 مئی کے واقعات کے بعد بجائے یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ الجھتے ہیں، یہ اداروں کے ساتھ الجھے ہیں۔ اور لیکن گرینڈ الائنس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ احتجاجی سیاست، یہ بڑی اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، یہ اس لیے کر رہے ہیں وہی کہ جی ان کے پاس اپنے پاس قوت نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے لے، جماعت اسلامی کو ساتھ لے لے، ان کے پاس مولانا آ جائیں گے ان کے ساتھ سڑکوں پہ؟ مولانا قطن نہیں آئیں گے نہ۔ دیکھیں بات یہ کہ کراچی کی سطح تک جماعت اسلامی اور یہ وہاں پر ضرور جائیں گے، وہاں پر دکھ سانجھا ہے، وہاں سارے لوزر ہیں۔ تو بات یہ کہ وہ گرینڈ الائنس بنتے ہیں جب بہت ساری چیزیں ہوں۔ آج کی کیفیت میں تو احتجاجی کیفیت یہ طاری نہیں کر پائے، لیکن 6 ماہ بعد جب اس حکومت کی پرفارمنس سامنے آئے گی، جب اگر یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گی، لوگوں کے مسائل بڑھیں گے، لوگ عوام زدہ ہوں گے، پھر وہ بھی باہر نکلیں گے۔ ایک خاص ٹائم ہوتا ہے ہمیشہ احتجاجی سیاست کا، کبھی انتخابات کے بعد یہ ٹائمنگ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنا احتجاجی عمل پارلیمنٹ کے اندر تک رکھیں گے، وہاں پر وہ ایوانوں کو گرم رکھیں گے، میدانوں کو گرم نہیں کر سکتے۔ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے ایسی صورتحال میں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں احتجاج کے لیے یہ ٹائمنگ درست ہے اور گرینڈ الائنس بنتا نظر آ رہا ہے آپ کو احتجاجی سیاست میں؟ دیکھیں، جو پی ٹی آئی ہے اس میں تھوڑا سا کانفیڈنس ماضی کی نسبت زیادہ ہے، وہ ہے الیکشن کا ووٹ۔ جو الیکشن کا جو رزلٹ آیا ہے اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں سپورٹ حاصل ہے پاپولر لیول پہ، اس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ، اس لیے نہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھتے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ گلیوں میں آ کے سڑکوں پہ آ کے گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیں گے، لیکن ایک پریشر بلڈ رکھیں گے اسمبلیز کے اندر بھی
اور اسمبلیز کے باہر بھی. آج جو لاہور میں ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے جلوس تھے, بہت بڑے جلوس تو نہیں تھے, لیکن ان میں جو دلچسپ بات یہ تھی, آپ کو یہ غور کرنا تھا کہ لوگ کون تھے وہ. اور اس میں زیادہ جو آپ مجھے نظر آئے جو میں نے مال روڈ پہ دیکھے ہیں, اس میں ایک تو ہائی کورٹ کے جی پی او چوک میں وکیل بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, ایک وہ پیچھے یونیورسٹی کے سامنے اولڈ کیمپس کے سامنے سے ایک جلوس ان کا گول باغ سے نکلا تھا, چلا جا تعداد تھوڑی تھی, لیکن اس میں زیادہ تر ہمیں جو لوگ نظر آئے وہ 18 to 30 ایج گروپ کے لوگ تھے. اور یہ بہت سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ ایج گروپ ہے جس کا موجودہ نظام میں سٹیک بہت زیادہ ہے, کیونکہ ان کا فیوچر ہے. تو اس کی وجہ سے اس جو کیٹیگری ہے, اس میں پروٹیسٹ سسٹین کرنے کی ایبیلٹی سینئر لوگوں سے زیادہ ہوگی, کیونکہ نوجوان ہے, اور اس لیے. لیکن اس سٹیج پہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اوور تھرو, گورنمنٹ اس وقت اوور تھرو نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے. اور گورنمنٹ پہ جو پریشر ہے وہ گورنمنٹ کو کمزور اس طرح کرتا ہے کہ اگر جو یہ سوشل اور اکنامک ایشوز ہیں جن کو وہ ایفیکٹولی اگر ایڈریس نہیں کرتے اور آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ, تو اس سے جو عدم وابستگی کا رجحان ہے ہمارے ہاں وہ رجحان بڑھ جائے گا. اور جیسے عدم وابستگی کا رجحان بڑھے گا تو وہ لوگ جو حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اسی طریقے سے سپورٹ کریں گے جس طریقے سے اس وقت نظام کا قائم ہونا اور نظام کا چلنا اشد ضروری ہے. لیکن اگر 6 مہینے تک بھی یہی ہوا کہ صرف سہاروں پہ ہی جینا ہے تو پھر وہ سہارے خود بخود وڈرا کر جاتے ہیں. پاکستان کی سیاست کا تجربہ یہی ہے کہ وڈرا کر جائے گا سب. ٹھیک ہے ڈاکٹر رسول بخش صاحب, آپ کی نظر میں پی ٹی آئی کا یہ احتجاج کارگر ثابت ہوگا, کوئی نتیجہ نکلے گا اس کے؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ مقاصد ان کے سامنے کیا ہے اس وقت. مقصد یہ ہے کہ قانونی, آئینی, جمہوری جائزیت کے بارے میں سوالات اٹھائے جائیں, اور وہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کئی فورمز پر. سب سے بڑا فورم تو ایوان ہی ہے, اس کے اندر وہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہیں پاکستان کی سیاست کے بارے میں مکالمہ ہوگا وہاں پی ٹی آئی کا موقف بالکل واضح ہو کے سامنے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کا میدان ہے وہ اس کو کھلا نہیں چھوڑ رہے, وہ اس کو دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ اس عمل کو وہ جاری رکھیں گے تاکہ میڈیا میں بھی, دنیا میں بھی اور عوام کی نظروں میں بھی جائے کہ تحریک انصاف نے اس موجودہ حکومت کو اور انتخابات کے نتائج کی درستگی کو ہرگز قبول نہیں کیا. اور اس کے بارے میں ان کا جو احتجاج ہے وہ اگر پاکستان کے مختلف شہروں میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ اس طرح نہیں دیکھنا ہمیں کہ کتنی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں, یہ ہے کہ کیا لوگ باہر نکل رہے ہیں, باتیں کیا ہو رہی ہیں. اگر جائزیت کے بارے میں صرف پاکستان کے اندر نہیں دنیا بھر میں سوالات انتخابات کے بارے میں اٹھائے جا رہے ہیں تو اس سے جو تحریک انصاف کا سیاسی بیانیہ ہے, موقف ہے اور مزاحمت کی سیاست ہے, اس میں وہ رنگ بھرتے جائیں گے, وہ گہرا رنگ ہوتا جائے گا, اور اس کے بعد کیا نکلتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. گرینڈ الائنس بن سکے گا کوئی اس پر؟ گرینڈ الائنس دیکھیں اس بنیاد پہ بنے. ایک چیز ہے جو ابھی واضح ہو کے نہیں آ رہی اور اس کے بارے میں ہم واضح طور پہ بات نہیں کر سکتے, وہ یہ ہے کہ یہ گرینڈ الائنس شہباز شریف کے خلاف نہیں بنے گا, زرداری صاحب کے خلاف نہیں بنے گا. یہ گرینڈ الائنس ایک خاص موقف کے لیے بنے گا کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے ملک کے اندر یا نہیں, اور اداروں کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے یا نہیں, اس بارے میں بن سکتے ہیں. مولانا صاحب کے بارے میں کوئی سنجیدہ رائے نہیں رکھتا. یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں اپنے مفادات کی, نہ وہ مذہب کی سیاست ہے, نہ نظریات کی سیاست ہے, نہ آئین اور جمہوریت کی سیاست ہے. ان کی قابلیت اور اہلیت سب سے بڑی ان کی گفتگو کی ہے, اور وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں, جو محاورہ استعمال کرتے ہیں, جو ان میں خود اعتمادی ہے وہ کمال کی ہے. وہ اپنی سیاست کرتے ہیں. دیکھیں یہ کہ میں تو ان کے والد محترم مفتی محمود صاحب کے جلسوں میں جایا کرتا تھا, اور ان کا بڑا معتقد بھی تھا کہ کمال کے آدمی تھے وہ, ایک کردار کے لحاظ سے, ایک سیاست کے لحاظ. ان کی آئینی
اور جمہوری سیاست تھی کہ جب بلوچستان کی حکومت کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے چلتا کیا تو وہ چیف منسٹر تھے، وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کے پی کے انہوں نے استعفیٰ دیا اور وہ مزاحمت کی سیاست انہوں نے کی. میں نے تو مولانا صاحب کو مزاحمت کی سیاست صرف کچھ جماعتوں کے خلاف کرتے ہوئے دیکھی ہے. اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس موقف پہ آئیں گے جس موقف پہ، لیکن یہ گرینڈ الائنس میں نہیں سمجھتا کہ بنتا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ مولانا سے بھی آپ اتنے امپریس نہیں ہوئے کچھ. ٹھیک ہے صافی صاحب، آپ کی نظر میں صافی صاحب تو خاصے امپریس ہیں، وہ ہم نے سن لیا تھا لاسٹ پروگرام میں، لیکن صافی صاحب احتجاجی سیاست سے اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں، احتجاج کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آج آپ نے احتجاج ریکارڈ کیا اور کل آپ کا مقصد حاصل ہوا. یہ پی ٹی آئی کا خاصہ ہے کہ وہ ایشوز کو زندہ رکھنا جانتی ہے، اور یہ کپتان کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین سے بہت آگے جا کے سوچتا ہے. اس وقت لوگوں کو یہ ایک صحیح لا حاصل لگ رہی ہے کہ چند درجن کے لوگ جو ہے اگر اسلام آباد میں نکلے یا پنڈی میں نکلے یا لاہور میں نکلے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی نقطہ آغاز ہوتا ہے اور یہی سے مومنٹم پھر بنتا ہے. اب یہ تو نہیں کر سکتے اگر خان کے متوالے جو ہے 9 مئی کرے تو پھر بھی لوگ ناراض کہ آپ نے قانون ہاتھ میں لیا اور گراؤ جلاؤ جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ بھی لوگ معترض ہوتے ہیں. اور اگر پرامن انداز میں نکلتے ہیں اور پرامن انداز میں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو پھر پسند نہیں آتا. میرے خیال میں یہ ایک جمہوریت کا حسن ہے، یہ شور شرابہ جو ہے یہ جمہوریت کی ایک موسیقی ہے. اس کے بغیر آپ کا جمہوری نظام کھوکھلا ہے. ویسی بھی آپ کا جو ہے اتنا گھٹن ہے آپ کے معاشرے میں، اگر آپ نے ان چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز پہ بھی پابندی لگا دی تو پھر آگے جا کے اس کا آپ کے جمہوریت کا کیا انجام ہوگا. صاحب جو چھوٹی چھوٹی آپ کہہ رہے ہیں ہلکی پھلکی موسیقی، یہ بینڈ بجا دے گی اگر ملک کی، تو کیا تب بھی یہ حق ہے، جمہوری حق؟ دیکھیں، اگر آپ نے جمہوری اور پارلیمانی نظام ہی پہ یقین رکھنا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اشاروں پہ چلنے والا کوئی نظام موجود ہے تو تب بھی آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور اگر وہ پرامن احتجاج ہے، آپ کی تو بینڈ نہیں بج رہے نا. جو میں تو کہہ رہا تھا کہ جب وہ بینڈ بجنے پہ آ جاتے ہیں وہ تو غلط کام ہے، لیکن اگر وہ پرامن انداز میں نکل رہے ہیں اور پرامن انداز میں اپنی بات رکھ رہے ہیں، فارم 45 اور 47 کا فرق سمجھا رہے ہیں، 47 اور 45 کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر ریاست سمجھتی ہے کہ ان کا وہ دامن صاف ہے اور ریاستی ادارے جو الیکشن کروانے کے ذمہ دار ادارے ہیں، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ الیکشن درست ہوا ہے تو کر دیجئے گا، یہ ابہام ختم ہو، یہ 45 اور 47 کا ابہام بیچ میں سے نکل جائے تو کوئی پھر نہیں نکلے گا. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی احتجاج برائے احتجاج کرے گا تو پھر ریاست کا حق ہے کہ وہ استعمال کرے اپنی طاقت کو. لیکن آپ نہیں روک سکتے جو آج کل اسمبلی کے اندر ہو رہا ہے یا سڑکوں پہ ہو رہا ہے، یہ عوام کا ایک رد عمل ہے. یہ رد عمل نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، ان لوگوں کے خلاف تو ضرور ہے، لیکن یہ نظام کے خلاف رد عمل ہے. تو نظام کو، اپنا جو نظام چلانے والے لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے نا، اس کے لیے انیشیٹو کون لے گا؟ اب تحریک انصاف کا جو تحفظات ہیں وہ انتخابات کو لے کر ہیں، مبینہ انتخابی دھاندلی کے مسائل حل ہوں گے، یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، یا پھر اس معاملے کو لے کر امور مملکت چلائے جا سکتے ہیں؟ سلمان صاحب، حکومت کس طرح سے نمٹے گی؟ کیا حکمت عملی ہوگی اگر احتجاجی سیاست ایسی ہی چلتی رہی؟ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب اس ایشو کو ایڈریس کریں گے، اپوزیشن کو کچھ رام کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، آپ اگر یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ اپوزیشن سے کس طرح نپٹیں گے، وہ اس وقت اپوزیشن سے نپٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. حکومت نے ٹیک آف کیسے کرنا ہے، اصل بات یہ ہے. اس لیے کہ جس کیفیت میں جن انتخابات کے نتیجے میں حکومت بنی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ معاشی حوالے سے معاملات آگے کی طرف بڑھ پائیں گے، کیا لوگوں کو کوئی ریلیف مل پائے گا، کیا بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں سے لگنے والی آگ جس نے لوگوں کے دل جلائے ہوئے ہیں، اس حوالے سے یہ کوئی کمپنسیشن دے پائیں گے؟ اگر یہ دے پائیں گے
جس کے بظاہر امکانات نہیں ہیں، پھر تو یہ احتجاج میٹر نہیں کرتا. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے، دیکھیں 30-40 سال کے صحافتی ایکسپیرینس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ احتجاج کا ایک وقت ہوتا ہے. دیکھیں آگ سلگتی رہتی ہے، جیسے ابھی ذکر کیا گیا ہے، وہ اس وقت احتجاج کارگر اور نتیجہ خیز ہوتا ہے جب لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے. اس وقت جو کیفیت ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کا مین، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کا ٹارگٹ تو IMF سے ڈیل کو یقینی بنانا ہے. ان کا ٹارگٹ یہ تو نہیں ہے کہ جی انہوں نے لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے. اور ہمارا بڑا سیاسی المیہ مریم صاحبہ یہ ہے کہ آج سے 1 ماہ پہلے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز 8 فروری سے پہلے کیا کہہ رہی تھی 300 یونٹ کہ مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، لوگوں کو ریلیف فراہم کریں گے. کوئی پارٹی 200 یونٹ کا وعدہ کر رہی تھی، کوئی 300 یونٹ کا وعدہ کر رہی تھی. آج کوئی پارٹی بھی یہ بات نہیں کر رہی. اور یہ جو ایوان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، کسی پارٹی نے، مجھے بتا دیں، کسی ایک کا ذکر کر دیں، کسی نے لوگوں کے 24 کروڑ عوام کے ریئل ایشوز کو ٹچ بھی کیا ہو. البتہ شہباز شریف صاحب کا خطاب بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس صورتحال میں. کیا وہ اپوزیشن کے ساتھ کیسے چلنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں وہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے ہیں. اس وقت تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو بھی دوبارہ اس کی ضرورت ہے بحال کرنے کی. اور جب تک پاکستان کی پولیٹیکل فورسز میں ڈائیلاگ نہیں ہوگا، نہ پاکستان میں سیاسی استحکام آنا ہے، نہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام ہوگا، نہ پاکستان آگے کی طرف جا سکے گا. یہ IMF حکومتوں کا مسئلہ ہوگا. کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا مسئلہ نہیں. اور وہ جو ڈالرز آتے ہیں، وہ ڈالرز لوگوں کی حالت زار پہ خرچ نہیں ہوتے. وہ ڈالر سے لوگوں کا چولہا نہیں جلتا. وہ ڈالر سے لوگوں کے بچوں کو نوکری نہیں ملتی. اس ڈالر سے جو ڈیولپمنٹ ڈبل کے نام پہ ڈالرز دیے جاتے ہیں، وہ کھائے جاتے ہیں. پاکستان کا حکمران طبقہ اور پاکستان کی شرافیہ کی عیاشیوں پہ صرف ہوتا ہے. وہ عام آدمی کو اسے کوئی غرض نہیں. اور IMF نہ سنایا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت کس طرح سے نمٹے گی، اس کی حکمت عملی کیا ہوگی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اپوزیشن کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے انتخابی دھاندلی کو لے کر، کیا معاملہ عدالتوں میں ہی حل ہونا ہے یا پھر انیشیٹو لیا جا سکتا ہے؟ پارلیمان اس پر کوئی سٹیپ اٹھائے گی، کوئی کمیٹی بنا دی جائے گی، شہباز شریف صاحب اس ایشو کو ایڈریس کریں گے اور معاملات مل کر آگے چلائے جائیں گے؟ اس قسم کی کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کمیٹی بنا دے گی انویسٹیگیشن کے لیے، کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کی مرضی پہ ہوتا ہے، کیونکہ میجورٹی تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں. لہذا گورنمنٹ ایسا نہیں کر سکتی. اور جہاں تک کہ یہ اپیلوں کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے 4-5% اپیلیں منظور ہو جائیں، لیکن تجربہ ہمارا یہی بتاتا ہے کہ یہ جو اپیلیں ہوتی ہیں بس وہ چلتی رہتی ہیں، ان کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تو میرا نہیں خیال کہ جو گریونسز ہیں الیکشن کے سلسلے میں، جو کہ نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں بلکہ جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں جنہوں نے الیکشن کو آبزرو کیا ہے، جو باہر بیٹھے ہوئے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو پروسیس پہ شکایتیں ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ شکایتیں کوئی ایڈریس کرے گا. خیال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی. جس طرح 2018 میں بھی شور مچا تھا اور یہ پرپوزل تھی کہ اسمبلی میں اوتھ نہ لیں، اور 2018 میں یہ پرپوزل مولانا فضل الرحمان نے دی تھی. لیکن یہ کہ بعد میں سب سسٹم کا حصہ بن گئے، اور اسی پارلیمنٹ کے تحت، جس پارلیمنٹ کا الیکشن جعلی تھا، اسی کے تحت PDM کی حکومت بھی بنی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد. تو اس وقت یہی تھنکنگ ہے. لیکن اس دفعہ جو فرق جو بنیادی طور پر ہمیں پڑتا ہوا نظر آتا ہے وہ ہے اقتصادیات کے ایشوز اور گورنمنٹ کی ایبلٹی. دوسرا، ایک تو گورنمنٹ کی ایبلٹی کہ کیا یہ سوشل اکنامک ایشوز کو ایڈریس کر سکتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جو یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے یا جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے کتنی اٹانومی حکومت کے پاس ہے، یا کتنی اور لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ PTI کے لوگوں کو چھوڑنا ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلسلہ جو موجود تھا وہ جاری رہے گا. اس سلسلے میں مجھے نہیں اندازہ کہ جو آپ کی فیڈرل حکومت بنے گی یا جو پنجاب کی حکومت ہے، جو پنجاب کی حکومت میں پیونیٹیو اینڈ ریگولیٹو آرمز آف دی گورنمنٹ ہے، جسے پولیس ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، یہ کس حد تک پروونشل گورنمنٹ گائیڈ کر رہی ہے آج کل، یا کوئی اور گائیڈ کر رہا ہے. اس فیکٹ کو ذرا ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ کیا پالیسی بدلے گی. میرا خیال یہ کہ فی الحال تو کوئی ایسا ہمیں انڈیکیشن نہیں مل رہا کہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی میں کوئی فرق آئے گا. صرف اتنا فرق ہمیں نظر آیا ہے کہ کچھ اب کورٹ سے
کچھ بیلیں ملنی شروع ہوئی ہیں، اگرچہ ریلیز کوئی نہیں ہوا کیونکہ ایک ایک بندے پہ 10 کیس ہیں، تو 2 میں اگر بیل مل گئی ہے 8 کیس ابھی باقی ہیں، 8 میں سے پھر 2 میں مل جائے گی، کیونکہ ہماری کورٹس جو ہے نا وہ نہایت کنزرویٹو انداز میں اور سٹیٹس کو اورینٹڈ ہے، لہذا وہ کیس ٹو کیس اٹھائیں گے، ایک کیس پہ دے دیں گے، دوسرے پہ دے دیں گے، تیسرے پہ دے دیں گے۔ لیکن مبینہ انتخابی دھاندلی کی بات میں کر رہی تھی، اس پر آپ نے کہا وقت کے ساتھ یہ ایشو دب جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے رسول بخش صاحب کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دے گی اس معاملے کو اور امور مملکت آگے چلتے رہیں گے، یا پھر دھاندلی کی دھول اڑتی رہے گی اور امور مملکت چلتے رہیں گے؟ میرے خیال ہے دھاندلی کے الزامات کہ اگر وہ تحقیقات کراتے ہیں جس طرح تحریک انصاف چاہتی ہے اور نتائج حکومت کی مرضی کے خلاف مرتب ہوتے ہیں تو حکومت تو پھر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکے گی، اچھا اکثریت نہیں رکھ سکے گی، وہ اپنی تباہی کا بندوبست کیوں کریں گے؟ اور جو کچھ پہلے ہوا ہے اس میں کوئی زیادہ لوگ معصوم اس میں نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں کیا ہوا ہے۔ تو اس وقت جو ضرورت جس بات کی ہے کہ 3 کام تو آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ کیا کیا؟ پہلا ہے کہ آپ گورننس کو بہتر کریں، کہ آپ کے لیے ایک ضلعی انتظامیہ موجود ہے، تحصیل کی سطح پر ہے، آپ مقامی حکومتوں کو بنائیں، ان کو آپ اقتدار منتقل کریں اور ہر ادارہ ضلع کا صوبے کا صحیح طریقے سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے۔ اور یہ ہماری جو نائب وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ اگر اس طرح سے کرتی ہیں یا باقی صوبے کرتے ہیں تو بغیر پیسہ لگائے ہوئے آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے عوام کے اوپر کہ ان سے رشوت لی جا رہی ہے، ان کے کام نہیں ہو رہے، روزانہ جا کے کچہریوں میں دھکے کھاتے ہیں، اس کے اوپر بھی تو پیسہ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے نا، یہ ہمیشہ سلمان غنی صاحب بات کرتے ہیں، میں ان سے معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ چارٹر آف معیشت جو ہے اکانومی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی حکومت اقتدار میں آتی ہے اس کا فرض ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو مشکل فیصلے آپ نے کرنے ہیں۔ کیا ہوگا؟ کیا مشکل ایک لانگ ٹرم فیصلے جو آپ نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کرنے ہیں۔ دوسرا شارٹ ٹرم ہے، شارٹ ٹرم میں آپ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا شروع کریں، آپ کا ٹیکس کئی گنا بڑھ سکتا ہے، کئی گنا تو نہیں، کم از کم ڈبل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ صرف 20% 30% بھی کریں تو عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں، عوام کو قرضے لے کے آپ ریلیف نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو ریلیف دیں گے تو اپوزیشن چاہے جتنا مرضی احتجاج کر لے، آپ کی حکومت کو پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ صاحب آپ کی نظر میں کیا اسٹریٹجی ہوگی حکومت کی اور کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اپوزیشن کو لے کر؟ دیکھیں ایک تو ایک مشکل سوال ہے، حکومت کی اسٹریٹجی تو یہی ہونی چاہیے کہ جو معاشی مسائل ہے اگر انہوں نے حکومت کی ایک ذمہ داری سر لی ہے تو سب سے اہم بات اور سب سے بڑا مسئلہ تو معیشت کو سنبھالا دینا ہے اور IMF کے ساتھ معاملات کو درست کرنا ہے، آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے، جو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، ایک مشکل ٹاسک ہے۔ اس پہ حکومت کی تو سب سے پہلی ترجیح یہی ہونی چاہیے۔ دوسری ترجیح یہ ہے کہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ ماضی کا اب حصہ قرار دینا چاہیے سیاسی طور پر، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے نام سے پارلیمان میں موجود ہے، ان کے ساتھ بنا کے رکھے، ان کا غم و غصہ اپنی جگہ پہ کئی حوالوں سے جائز ہے، اس کو سننا چاہیے، حکومت کا دل بڑا ہونا چاہیے۔ اور شہباز شریف صاحب میں کل بھی بتا رہا تھا کہ اگر وہ ہر کسی سے مفاہمت کر سکتے ہیں تو اپنی سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی مفاہمانہ رویہ اختیار کر کے ان کو آگے لے جانے کی کوشش کرے۔ یہ تو حکومت کی ذمہ داریوں کا ہم نے ذکر کیا۔ اب اپوزیشن کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہے، کیونکہ جمہوری نظام میں تمام ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ نہیں ڈالی جا سکتی، اپوزیشن کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں اپوزیشن اور حکومت۔ تو اپوزیشن نے تو ایک جانب تسلیم تو کر لیا پارلیمان میں آ کے، وہ تو ٹاک کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم، اب صدر کا جو ہے اپنا نمائندہ بھی صدارتی انتخابات کے لیے انہوں نے نامزد کر دیا، صوبے میں بھی انہوں نے حکومت لے لی، تو نظام تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب ان احتجاجوں کا اور ان قانونی منہ شگافیوں میں پڑنے سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگنے والا۔ ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا
لگتا ہے کہ اسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے قاسم سوری آج تک سٹیپ پہ ہے. وہ ایک اسمبلی کو قتل کر کے اپنا ٹینیور پورا کر کے سیاسی منظرنامے سے بھی غائب ہے, لیکن وہ بدستور ان کے خلاف انتخابی عذرداری کی اور عدالتی سٹے ابھی تک قائم ہے, جو سپریم کورٹ کے ابھی زیر سماعت وہ کیس آ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر الیکشن ٹریبیونل میں جایا جائے گا, اس کے بعد اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے دروازے کٹکھٹائے جائیں گے, تو ماضی میں ہم نے کوئی ایسی نظیر نہیں دیکھی ہے کہ انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی امیدیں بر آئی ہو. تو اب سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی اراکین ہیں ان کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. آپ کو یہ اصلاح حاصل مشق دکھائی دے رہی ہے اور آپ اپوزیشن کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان معاملات میں اپنی توانائیاں صرف نہ کریں بلکہ امور مملکت کو چلنے دیا جائے, ایوان کے اندر رہ کر جو جد و جہد کرنی ہے وہ کریں. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے ایوان صدر کا نیا مکین کون ہوگا, اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے محمود خان اچکزئی کی نامزدگی بڑی دلچسپ ہے, یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ اس بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایوان صدر کا نیا مکین کون ہوگا؟ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی آمنے سامنے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا ہے جو ماضی میں ان کے ناقد رہے ہیں. تو یہ نامزدگی سلمان صاحب کیا پیغام ہے اور کس کے لیے ہے یہ پیغام؟ دیکھیں, ایوان صدر کے نئے مکین آصف زرداری ہوں گے, اور اس میں امپورٹنٹ کویسچن تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور جے یو آئی کیا وہ انہیں ووٹ دیں گے. اس حوالے سے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایم کیو ایم نے سندھ کے شہری علاقوں کے اندر اس کی ایک اہمیت اور حیثیت ہے, وہاں پر کچھ دینے کی پوزیشن میں پیپلز پارٹی ہے. اچھا. اور وہ 16-17 ووٹ ہیں ان کے قومی اسمبلی کے اندر, اور یہ وہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے ایم کیو ایم کی پیپلز پارٹی کو اب ضرورت ہے آصف زرداری صاحب کے لیے. ایم کیو ایم کے تو 22 ایم کیو ووٹ ایم ہیں. آصف زرداری صاحب کو ووٹ دے گی, اس کا کبھی امکان ہے, اور مولانا جے یو آئی نہیں دے گی. جہاں تک کہ یہ ہے کہ دونوں جو کینڈیڈیٹ ہیں, ایک پشتون ہے, ایک بلوچ ہے, اور یہ امپورٹنٹ بات ہے, اور آپ نے بڑے محدود بڑے مناسب الفاظ میں کہا کہ ناقد نہیں رہے, وہ محمود خان اچکزئی کی چادر کو تضحیک کا نشانہ بناتے رہے, اور یہاں تک کہتے رہے کہ میں پاگل ہو گیا تھا کہ میں نے اس پہ اعتماد کیا, میں نہیں چاہتا کہ خان صاحب پھر پاگل ثابت ہوں. البتہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ نئی صورتحال کے اندر ایوان صدر کا نیا مکین جو ہے اس سے بھی اچھی توقعات اس لیے ہونی چاہیے کہ جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر سیاسی ڈائلاگ, اور آصف علی زرداری صاحب کا ایک کریڈٹ ضرور ہے, وہ بھی پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اچکزئی والی موو جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک سمارٹ موو ہے پاکستان تحریک انصاف کی. یہ سارے لوگ جتنی نامزدگیاں ہو رہی ہیں کہ علی امین گنڈاپور ہوں, دیگر لوگ, یہ سارے جارے ہیں, جارحانہ انداز ہے, مزاحمتی انداز ہے. اور محمود خان اچکزئی یہ ضیاء الحق کے دور میں جلا وطن رہے ہیں, افغانستان کے اندر رہے ہیں, بے نظیر بھٹو کے دور کے واپس آئے. ایک کریڈٹ ان کا ضرور ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, آج تک اس پہ کاربند ہیں, آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. لیکن خان صاحب نے ان کو نامزد کیوں کیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ نامزدگی کیا ظاہر کرتی ہے؟ سیاسی مصلحت. دیکھیے یہ تھوڑی بات ہے کہ پی ایم ایل این زرداری صاحب کو نومینیٹ کر رہی ہے اور وہ ان کو نومینیٹ کر رہے ہیں, تو یہ صرف سیاسی مصلحتیں ہیں. اور پی ایم ایل این کی تو مجبوری ہے کہ زرداری صاحب کو یا پی 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 کو کنسیشنز دے, کیونکہ اگر وہ نہیں دے گی کنسیشن تو حکومت کا فیوچر خطرے میں ہو جاتا ہے, اور حکومت کا فیوچر اگر خطرے میں ہو تو الیکشن آنے کا خطرہ ہو جاتا ہے. سیاست میں پھر کچھ بھی حرف آخر نہیں. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ پیٹ پھاڑ کے اتنے پیسے نکالو. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ یہ سیاستدان بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کیا بات کہی ہے. باقی رہا جو انہوں نے جو پی ٹی آئی والوں نے جو محمود خان اچکزئی کو نومینیٹ کیا, یہ اچھی موو ہے, اور اس سے پریشر بلڈ ہوا ہے.
اس میں اس وقت جو ہمارا جو میں نے کیلکولیشن کی ہے اس کے مطابق زرداری صاحب لیڈ پہ ہیں، لیکن مارجن اس دفعہ توڑا ہوگا. اگر کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا، کوئی ان نون سا کینڈیڈیٹ کسی کو پی ٹی آئی کا خاص بندہ ہوتا تو یہ مارجن زیادہ ہوتا. ٹھیک ہے. اب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زرداری صاحب کو لیڈ تو نظر آ رہی ہے کیونکہ ایم کیو ایم بھی دے گی، لیکن مقابلہ کانٹے دار ہوگا، لیکن مقابلہ سخت ہوگا اور مارجن تھوڑا ہوگا. ایک ایک ووٹ قیمتی ہے. اور مولانا اور اچکزئی صاحب کی آج ملاقات بھی ہوئی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے صدر کے انتخاب کی. تو رسول بخش رئیس صاحب، آج اچکزئی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے، اور ایم کیو ایم سے بھی ابھی کچھ معاملہ طے نہیں ہوئے پیپلز پارٹی کے، تو کیا معاملہ دوسری طرف جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مٹھائیاں تقسیم کرنی ہیں اسد زرداری صاحب کے لیے تو ابھی سے آپ خرید کر کے رکھنا شروع کر دیں، مہنگی نہ ہو جائے تو بنیں گے تو وہی. لیکن تحریک انصاف نے جو ایک موو کی ہے سیاسی طور پر کافی مؤثر لگتی ہے، کہ کافی جو مبصرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف سے اس قسم کا چھکا اس قسم کے سیاسی ماحول میں کوئی مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن آخر انہوں نے ایک لگا ہی دیا ہے اور اس سے ایک محاذ بن سکتا ہے، اور اس محاذ میں کئی رنگ ہو سکتے ہیں. تحریک انصاف نظریاتی طور پر وہ جماعت تو نہیں ہے جو نظریات سمد اچکزئی صاحب کے ہیں اور یا ان کے والد محترم کے تھے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک جو پختون قومیت پرست ہیں بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، وہ زیادہ پرجوش ہوں گے، زیادہ متحرک ہوں گے، اور ان کا رجحان بھی ایک تحریک انصاف کی طرف کہیں زیادہ ہوگا. یہ سمبالک سے زیادہ ایک بہت بڑا سیاسی پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور پی ایم ایل این کے لیے کہ تحریک انصاف کن کن گروہوں کے ساتھ، کن کن جماعتوں کے ساتھ، کن کن تحریکوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک بڑے اتحاد میں شامل کر سکتی ہے. تو یہ ایک اچھی موو ہے، ایک مؤثر موو ہے ان کی طرف سے اپنی مزاحمتی سیاست کو زیادہ چمکانے کے لیے. لیکن یہ ہے کہ جنہوں نے الیکٹ ہونا ہے وہی ہوں گے. مجھے تو نہیں نظر آتا کہ سمد اچکزئی صاحب سلیکٹ، محمود اچکزئی صاحب اتفاق ہے کہ آصف زرداری صدر بن جائیں گے صاحب. لیکن مقابلہ بہت دلچسپ اور سخت ہونے والا ہے. نہیں، سخت تو نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن دلچسپ ضرور ہے، اور یہ محمود خان اچکزئی صاحب کا کمال ہے. آپ ویسے مریم نواز شریف صاحب بھی اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پٹھان اکثر گھاٹے کا سودا کرتے ہیں یا بیوقوف ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سینس میں آپ کہہ ہی جاتے ہیں آپ لوگ. اب یہ دیکھیں محمود خان صاحب 5 سال بعد، نواز شریف صاحب شاید سوچتے ہو ہم اپنے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہے. اچھا چلے، نواز شریف صاحب پنجاب ہی کے لیڈر ہیں نا، تو اس لیے پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر ہے، تو اس تناظر میں بات کر رہا ہوں. محمود خان صاحب 5 سال بعد آتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں، اور وہ 5 سال اگلے 5 سال جو ہے وہ پھر مزے سے گزارتے. 2013 میں یہی محمود خان اچکزئی تھے، اور صرف نام انہوں نے تبدیل کر کے نواز شریف صاحب کو نلسن منڈیرا بنایا تھا. کل جو انہوں نے اسمبلی میں جو خطاب فرمایا تھا، جس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے بہت بڑے لیڈر اور بہت بڑے مزاحمت کار کے طور پہ پیش کیا، یہی خیالات ان کے نواز شریف صاحب کے بارے میں 2013 میں تھے. اس کے بدلے نواز شریف صاحب نے محمد خان اچکزئی جو ان کے بھائی ہیں ان کو گورنر بنایا، اور ان کے فیملی سے، امیجیٹ فیملی سے 8 لوگ اقتدار کے مزے 5 سال تک. لیکن آخری وقت جی نواز شریف صاحب نے ان کو نگران وزیر نگران وزیر اعظم بھی بنانا چاہ رہے تھے 2013 میں، لیکن نہیں بن سکے. اب دیکھیں یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم یہ بات بتاتے رہے کہ سیاست کو حق و باطل کا مارکا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، زرداری صاحب خالد مقبول کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، سرفراز بگٹی کو وہ وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں،
تو محمود خان صاحب اگر عمران خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ بیٹھ گئے تو اس میں کیا کون سی بات ہے؟ یہ کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کی تزیق ان لوگوں نے یہ ٹھیک ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں ایک یہ میسج بھی آتا ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی تحریک انصاف بیٹھ سکتی ہے، جس پر بانی پی ٹی آئی بہت تنقید کرتی تھی، تو کیوں نہیں ملک کی خاطر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بھی ہاتھ ملا لیتے، بیٹھ جاتے، کچھ کنسنسس ہو جاتا اور ملک بہتر انداز میں آگے بڑھ جاتا۔ خیر، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔